نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ یاری، نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ یاری، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے۔ وہ جس کے دل میں نہ ہو آبرو ختم رسول، وہ جس کے دل میں نہ ہو آبرو ختم رسول، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے۔ نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، افضل، جو کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، تو ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضائے خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، دین اسلام کے داعی اور علمبردار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا۔ یہ بلا شبہ امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا، تکلف و تصنع میں کل عدم تھے، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر لحظہ ہر کام سنت نبوی پر ممول تھا، ایمان ان کا مضمون چٹان سے راسخ تھا۔ یہ وہ مقدس طائفہ ہیں جن کے استاد رسول اللہ تھے، نصاب کتاب اللہ تھی، دستگاہ بیت اللہ تھی اور ان کا طریق سنت نبی اللہ تھا۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کی تقوی کی گواہی دی، کہیں اولئک هم الفائزون سے ان کا تعارف کروایا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو قول کے سچے اور زبان کے پکے تھے، حیا کا پیکر، عفت و عصمت کی تصویر تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، دین اسلام کی آبرو کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بیگار ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے اور دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پارو گے۔ ایک جگہ فرمایا، میرے صحابہ سے جس نے محبت رکھی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرے غیور مسلمانوں، ذرا سوچئے، غور کیجئے، میرے نبی کے ان جانساروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ چنانچہ میں
चुनांचे हजरत बिलाल हबशी को गरम रेत पर घसीटा गया, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलते अंगारों पर लिटाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अहलो अयाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, हजरत उस्मान को हुजरे में कैद बंद कर दिया गया, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़द्दो कोब कर दिया गया, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैद भी सलासल कर दिया गया, हजरत हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उबलते पानी में डाल दिया गया। लेकिन महाल है उनकी इस्तिकामत के में कोई फर्क आए, बल्कि इससे इनका ईमान और बढ़ता गया, कुफर का नामो निशान मिटता गया, अल्लाह की सरजमीन में अल्लाह का निज़ाम नाफिज होता गया, ऐवान कसरो कसरा में कुरान मचता गया। इन्हीं सहाबा की बदौलत अतराफ आलम में नूर ईमानी की ज़ाबाशी होती गई। बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे कुरान का निचोड़ सहाबा है, तमाम अंबिया की सिरतों का निचोड़ सहाबा है, मेरे नबी की मदनी ज़िंदगी का निचोड़ सहाबा है, मेरे नबी की मक्की ज़िंदगी का निचोड़ सहाबा है, मेरे नबी के किरदार का निचोड़ सहाबा है, मेरे नबी के गुफ्तार का निचोड़ सहाबा है, मेरे नबी के अखलाक का निचोड़ सहाबा है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की रबूबियत का खुलासा है, सहाबा कराम नबी की नबूवत का खुलासा है। शायर कहता है न मुँह से सहाबा की खातिर, न मुँह से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, कर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।